اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عقیلۃ بنی ہاشم وقد حازت من الصفات الحمیدۃ لم یحظها بعد امها احد حتی حق ان یقال ہی الصدیقۃ الصغریٰ۔ محترم اور معزز سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا القاب کے آئینے میں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جس میں سرکار رسالت مآب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے فرماتے ہیں ہیا عقیلۃ بنی ہاشم، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے، وقد حازت من الصفات الحمیدہ لم یحظها بعد امها احد، اور اسے ایسی صفات حمیدہ سے نوازا گیا کہ ان کی ماں کے سوا کسی کو ان صفات حمیدہ سے نوازا نہیں گیا، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا میں وہ صفات حمیدہ موجود ہیں کہ ان کی ماں کے بعد سوائے زینب کبریٰ کے کسی اور کو ان صفات حمیدہ سے نوازا نہیں گیا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد سرکار پیغمبر اکرم فرماتے ہیں حتی حق ان یقال ہی الصدیقۃ الصغریٰ، یہاں یہ حق بنتا ہے کہ اسے صدیقہ صغریٰ کہا جائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث مبارک میں رسول اسلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے دو القاب ارشاد فرمائے ہیں، ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے اور دوسرا لقب صدیقہ صغریٰ ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمیشہ پائیدار، قائم اور باقی رہنے والی ہے۔ دوسرے رسول اسلام نے صدیقہ کا لقب دیا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم وہ لقب ہے جسے صرف رسول اسلام ہی نے نہیں بلکہ امیر المومنین نے بھی یہ لقب دیا ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی یہ لقب دیا ہے، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو عقیلہ بنی ہاشم تین معصوم ہستیوں نے کہا ہے۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اب آئیے صدیقہ صغریٰ، آپ یہ دیکھیے کہ صدیق اور صدیقہ کسے کہتے ہیں۔
صدیق اور صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جن کی حرکات و سکنات صدق اور صداقت پر مبنی ہو۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ لقب اللہ اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ لقب اللہ اپنے صالح اور نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ لقب اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 41 اور قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے صدیقاً نبیہ کہا ہے، اور اس کے بعد ایک مقام پر جناب ادریس علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 56 یعنی اور ذکر کیجئے فی الکتاب، قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے قرآن میں، انہو کانا صدیقا نبیہ، وہ سچے نبی تھے، وہ صدیق نبی تھے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن نے حضرت ابراہیم کو صدیقا نبیہ کہا، جناب ادریس علیہ السلام کو صدیقا نبیہ کہا۔ اب آئیے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ بھی صدیقہ تھیں، جناب مریم معصومہ تھی، یہ ذہن میں رہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ، عیسیٰ ابن مریم تو صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن حکیم نے جناب مریم کو صدیقہ کہا ہے۔ اب آئیے جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی زیارت میں ایک فقرہ یہ وارد ہوا ہے السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، آپ پر سلام ہو اے صدیقہ اے شہیدہ۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کہا گیا۔ اب آئیے المستدرک علی الصحیحین میں حاکم نیشاپوری نے اور قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المعدت میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم صدیق نبی، حضرت ادریس صدیق نبی، حضرت مریم صدیقہ، شہزادی فاطمہ صدیقہ، مولائے کائنات امیر المومنین صدیق۔ تو آپ نے دیکھا دو نبی ایک امام، یہ صدیق ہیں، اور بہت سے صدیق کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں سب پر گفتگو کروں۔ جناب مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا، زیارت نامہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ صدیقہ ہیں۔ تو یہاں پر صدیق اور صدیقہ کو بیان کیا گیا، اور آپ کی ان کی عظمت کا اندازہ ہے، یہ اللہ کے منتخب بندے، یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے صالح بندے تھے۔ اب غور کیجئے
جب یہ معیار ہے صدیق اور صدیقہ کا، اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے غور کیجئے، فکر کیجئے کہ کردار کی، عظمت کی، فضیلت کی کس بلندی پر وہ فائز تھیں کہ پیغمبر اکرم نے انہیں صدیقہ کہا۔ لیکن ہاں، فرق اتنا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کبریٰ کہا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو صدیقہ صغریٰ کہا گیا۔ ہیں تو دونوں صدیقہ، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کبریٰ کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں کو صدیقہ کبریٰ کہہ دیا گیا ہوتا تو پتہ یہ نہ چلتا کہ مراد یہاں پہ جناب زہرا کو لیا جا رہا ہے یا مراد یہاں پر جناب زینب کی ہے۔ یہ تو تشخص کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کبریٰ کہا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو صدیقہ صغریٰ کہا گیا، ورنہ صدیقہ دونوں ہیں۔ اور صدیقہ کا معنی کہ جس کے حرکات و سکنات صداقت پر اور سچائی پر مبنی ہو۔ تو یہاں بات یہ واضح ہو گئی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں۔ ان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ صفات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہیں، اور جناب زہرا اس ذات والا صفات کا نام ہے کہ جس کے لیے حدیث میں یہ وارد ہوا کہ من ادرکا فاطمہ ادرکا لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ یعنی لیلۃ القدر کا ادراک موقوف ہے ادراک و شناخت و معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور یہ بات طے ہے روایات سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت ممکن نہیں ہے تو انسان شب قدر کو نہیں پہچان سکتا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا شب قدر مخفی ہے، اور اس مخفی شب کو انسان درک نہیں کر سکتا۔ اب آئیے جناب زینب سلام اللہ علیہا جو صفات و کمالات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ہے، اب ان کا ادراک کیسے ہو؟ آئیے دیکھیے ہمارے ایک بزرگ عالم دین علامہ مامقامی نے اپنی کتاب تنقیح المقال میں جناب زینب کے لیے کیا کہا ہے، جہاں پر انہوں نے اولاد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے یہ کہا ہے زینب ما زینب وما ادراکا ما زینب، زینب بنت علی، کیا جانو کہ زینب بنت علی کیا ہے، وما ادراکا ما زینب، تم درک نہیں کر سکتے، تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ اب یہ بات یہ روشن ہو گئی کہ جیسے شب قدر کا ادراک ممکن نہیں ہے، ایسے ہی جناب زینب کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر طے ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی نے اپنی کتاب بطلۃ الکربلا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی پر لکھی ہے، وہ اس میں تحریر کرتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب زینب کی وہ ذات والا صفات ہے جو اپنی صفات میں نظیر نہیں رکھتی۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ جس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صفات ہیں ویسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صفات ہیں۔ پس یہ بات یہاں تک طے ہو گئی کہ زینب عقیلہ بنی ہاشم ہیں، زینب صدیقہ صغریٰ ہیں۔ یہ دو لقب اس ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ان دو لقب کے علاوہ بہت سارے القاب کتب تاریخ میں موجود ہیں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میں ایک لقب
جو تاریخی کتابوں میں درج ہیں وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سمجھیے ان القاب کی روشنی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو، جناب زینب اولیاء مقام کو عابدہ آل علی کہا جاتا ہے، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا عابدہ ہیں آل علی سے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب یہ عبادت کی کس منزل پر فائز تھی، ان کی عبادت کیسی تھی، وہ کیسی عبادت انجام دیتی تھیں کہ انہیں عابدہ آل علی کہا جانے لگا۔ یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میری پھوپھی زینب کی نماز شب کبھی ترک نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شب یازدہم جو مصیبت کی شام تھی، جو مصیبت کی رات تھی، جو درد و الم کی رات تھی، اس شب میں بھی میری پھوپھی، امام فرماتے ہیں کہ اس شب میں بھی میری پھوپھی مصیبت و آلام کے باوجود نماز شب پڑھ رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ میری پھوپھی زینب راہ کوفہ و شام میں واجب اور مستحب نمازوں کو پڑھتی جا رہی ہیں۔ غور فرمایا، اتنی مصیبتوں کو لیے ہوئے جناب زینب مستحب نمازیں بھی پڑھ رہی ہے۔ یہ ایک درس ہے لوگوں کے لیے جو عام حالات میں بھی مستحب نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ جناب زینب نے یہ درس دیا، مصیبت آ جائے، درد و الم آ جائے، ایسے حالات میں بھی انسان کو نماز نافلہ، نماز مستحب کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عبادت کہ جس کی بنا پر جناب زینب کو عابدہ آل علی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بی بی جو اپنے بھائی کے ساتھ گئیں، غور فرما رہے ہیں، یعنی کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک یہ عبادتیں ہیں۔ یعنی حسین نے جو قیام کیا تھا، کربلا تشریف لائے تھے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ہمراہ تھی۔ اور یہ بات آپ کو کتب تاریخ میں مل جائے گی، اور ایک بزرگ کا یہ جملہ ہے اور بہترین جملہ ہے کہ انبیاء کے جتنے انقلاب رونما ہوئے ہیں، انبیاء جو انقلاب لے کر آئے ہیں، ان انقلابات میں خواتین کا بھی حصہ تھا، اور وہ انقلاب کامیابیوں سے ہمکنار ہوا ہے جن میں خواتین تھیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کربلا میں خواتین اور جناب زینب کبریٰ جیسی خاتون بھی موجود ہیں، جو بھائی کے شانہ بشانہ ہو کر کربلا میں رہی ہیں اور تمام مصیبت و آلام میں شریک رہی ہیں۔ حسین ابن علی کربلا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ حکومت بنی امیہ نے چاہا کہ واقعہ کربلا کو یہیں ختم کر دیا جائے، واقعہ کربلا میں تحریف کر دیا جائے، لیکن علی کی لاڈلی بیٹی زینب کبریٰ نے کربلا سے کوفہ و شام جا کر ظالم کے سارے ارادوں کو نقش بر آب کر دیا، ختم کر دیا۔ جہاں حکومت مل کر اگر کسی مشن کو ناکام کرنا چاہے تو وہ مشن ناکام ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رے زینب کچھ خواتین کو لے کر، کچھ مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر، اور کچھ اور قیدیوں کو ساتھ لے کر جو کوفہ و شام کا سفر کیا ہے، ایک بیمار بھتیجا ہے، لیکن اللہ اکبر، حکومت وقت کی چولیں ہلا دی جناب زینب کبریٰ نے۔ جو حکومت واقع کربلا کی تحریف کرنا چاہتی تھی، زینب نے پوری دنیا تک واقع کربلا کو پہنچا دیا، اور آج دنیا میں جہاں بھی انقلاب رونما ہوتا ہے اور جہاں بھی ظالم کے خلاف قیام ہوتا ہے، اس میں آئیڈیل اور نمونہ جو ہے واقع کربلا کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اب زینب کربلا سے اپنے دل پر کتنی مصیبتوں کا داغ لے کر جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ زینب کی مصیبت کیا تھی، اللہ جانے کہ زینب کتنی ستم دیدہ،
زینب کتنے مصائب و آلام کو لے کر کربلا سے جا رہی ہیں۔ آپ صرف یہ غور فرمائیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی، جو اپنے بابا کے بعد یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر یہ رود روشن پہ پڑ جاتے تو رات شب تاریک میں یہ رود روشن تبدیل ہو گئے ہوتے۔ تو آپ صرف اتنا غور کیجئے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ مرثیہ، جس میں یہ کہا سبت علیہ مصائب، میرے اوپر اتنے مصائب پڑے، تو یہ مصائب ہیں جو بی بی زہرا پر پڑے ہیں، لیکن آپ ایک کلمے پہ غور کر لیجئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ام المصائب ہیں۔ بی بی زہرا یہ کہہ رہی مجھ پہ مصائب پڑے، لیکن جناب زینب کا لقب ہے ام المصائب۔ اب اس کے معنی تو جناب زہرا ہی بیان کر سکتی ہے کہ ان کی لاڈلی زینب پر کتنی مصیبت پڑ گئی، یا اس ایک کلمے کی تفسیر امام زمانہ بیان کر سکتے ہیں، جو امام صبح و شام گریہ فرما رہے ہیں اور آنسو کے بجائے خون رو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کس لیے خون رو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ زینب کا بے ردا ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا آج تک امام زمانہ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زینب کو ام المصائب کیوں کہا جاتا ہے۔ امام معصوم صرف ایک بے ردائی زینب، ساری مصیبتوں کو چھوڑیے، ایک زینب کا بے ردا ہونا امام زمانہ کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آج تک امام صبح و شام اپنی پھوپھی زینب کی اس مظلومیت پہ آنسو بہا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔